ہم سب مل کر آئیے میرے ساتھ مل کر ہندوستان کی سرزمین سے اپنے خیالات کو مدینے کی سرزمین تک لے کر چلیں۔ تصور کے لیے کسی ٹکٹ کی، کسی پاسپورٹ کی، کسی ویزا کی، کسی پیسے کی ضرورت نہیں۔ تصور وہ اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے جو بغیر کسی خرچ کے، کسی ویزا کے چاہے جہاں جڑ جاتا ہے۔ تصور ہے نا، یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ اگر یہ انعام نہیں ہوتا تو بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے محروم ہیں۔ لیکن دھیان رکھا کریں، ہر کام کے لیے محنت ضروری ہے۔ کچھ کرو گے تو کچھ ملے گا، یہ نظام قدرت میں شامل ہے۔ اللہ بھی چاہتا ہے کہ کچھ میرے بندو کچھ کرو، میرے بندو کچھ کرو تاکہ میں تمہیں، تم کچھ کرو تاکہ میں، حالانکہ وہ اپنے وعدے پر اس سے بڑھ کر وعد اللہ حقا، اللہ سے پکا وعدہ، سچا وعدہ، مضبوط وعدہ کسی کا نہیں۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کہتا ہے؟ کچھ کرو میرے بندو، کچھ کرو، ہے نا؟ تو کچھ کرنا تو محنت کرو گے تو کام بن ہی جائے گا، محنت کرو گے تو تصور اپنا باندھ لو۔ یہاں کھجوری کی سرزمین گلی نمبر 10 بھی بلاک میں بیٹھ کر کے ہم اس وقت کھجوری میں نہیں بلکہ ہم تو گنبد خضرا والے کے سائے میں بیٹھے ہیں، اور چھوڑ کر کہو میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ یہ پریکٹس میں نے کرا دی، کلاس کی۔ استاد سبق دینے کے بعد کہلوا دیتا ہے، محنت شاگردوں کو کرنی پڑتی۔ یہ میں نے ایک راستہ آپ کو بتا دیا۔ ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 320 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا۔ کتنی مرتبہ؟ یعنی 60۔ پوچھا کس وجہ سے، کون سا عمل؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں حدیث کا درس دیتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، تہجد پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، اس وجہ سے دیدار نہیں، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں؟ 60 مرتبہ میں نے نبی کا دیدار کیا، نبی پر درود پڑھنے کی برکت سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، درود پاک کی برکت۔ میں نے جو ابھی کہا تھا نا، تصور کے لیے کسی پاسپورٹ ویزا کی ضرورت نہیں ہے، روز ابھی بستر پہ لیٹ کے تصور باندھنا، آج یہاں سے ہی سبق لینا۔ اور میں تو یہ دعوے سے کہتا ہوں
علامہ صاحب مفتی صاحب بیٹھے ہوئے یہاں، قسم خدا کی کروڑوں وظیفے ایک طرف اور درود پاک وظیفہ ایک طرف، سارے وظیفے فیل ہو سکتے ہیں لیکن درود پاک کا وظیفہ فیل نہیں ہو سکتا۔ کیوں مارے کر رہے ہو؟ حضرت وظیفہ بتا دیں، یہ بتا دیں، وہ بتا دیں، اس کے لیے بتا دیں۔ اچھا تم کہتے ہو کہ مالدار ہونے کے لیے بتا دو، حضرت کو وظیفہ بتا دو مالدار ہونے کے لیے، تم بڑے میدان بولے ارے مالدار ہونے کا وظیفہ بھی درود پاک، مالدار ہونے کا وظیفہ بھی کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو، مالدار کے چلے جاؤ، نام محمد کے اندر برکت ہی ہے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اللہ کا ذکر، ادھر سے اللہ کا ذکر ہے نا، لیکن ہلا دے دو، وہ نکات سمجھنے، وہ نکات سمجھنے جو کرنے میں ہلکے ہو اور وزن میں بہت ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انداز ایک دکھ رہا ہو، فائدے دو ہو رہے ہو، انداز ایک دکھ رہا ہو، فائدے تو ذہن یہ ہے کہ کروڑوں وظیفے ایک طرف۔ اب یہ اس پہ سن لیں دوسری بات، ذکر تو اللہ ہی کا سب سے بڑا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا، اللہ کا ذکر ہی، لیکن یہ اللہ کا ذکر بڑا ان لوگوں کے لیے۔ مفتی صاحب میں تو ایک طالب علم ہوں، میرے جیسے پتہ نہیں ان کے کتنے شاگرد ہوں، الجامعۃ الاشرفیہ کے استاد الاساتذہ ہیں، میں نے سمجھے نہیں سادہ سودے حال میں دیکھ کر استادوں کے استاد ہیں، اور اہل سنت کی سب سے بڑی ہندوستان میں اسلامی یونیورسٹی جو ہے نا وہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک، وہاں کے استاد۔ تو میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں لیکن میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کچھ نہیں آتا، میں تو خاک کرے۔ اللہ کا ذکر ہی سب سے بڑا ہے، وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر، قرآن میں اللہ فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کا ذکر سب سے بڑا سمجھنا ہے اس بات، یہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ اگر اللہ کا ذکر رام جی لال کرے تو وہ کیا بڑا ہو جائے گا؟ دارا سنگھ کرے نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا ذکر بڑا جب ہے جب محمد عربی کی نسبت پر کیا جائے، اگر محمد عربی کی نسبت نہیں تو پھر لاکھ یہ ذکر کرے تو بڑا نہیں۔ ایک کافر مشرک بت پرست لاکھ کہتا رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن اس کے لیے بڑا نہیں ہے، اس کے لیے بے شک، کیونکہ بڑا جب ہوگا جب اس میں نسبت مصطفیٰ یہ بڑا ان کے لیے ہے جو قرآن ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ۔ جب ہمیں یہ بات پتہ چل گئی تو پھر یہیں سے ایک بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، ہو اللہ کا ذکر کریں، ہو اللہ کا ذکر کریں، اللہ 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 اللہ، موت آ جائے اسی قبر میں چلے جائے، میدان محشر اللہ کے سامنے دفتر کھولا جائے، اس میں دیکھا جائے سارا دفتر بھرا ہوا ہے اللہ اللہ سے، حکم کیا ہوگا؟ روک دو اس کو، ابھی نہیں اس کے لیے جانا، اس کے سارے دفتر میں دیکھ جانا اللہ اللہ تو لکھا ہوا ہے، کہیں محمد محمد نہیں لکھا ہوا،
अल्लाह सुभान अल्लाह نہیں एक سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو پھر حضرت کیا کریں؟ تو وہ کام کرو نا، کاروباری آدمی ہو، بزنس مین آدمی ہو، یہ نوجوان بھی ہیں، جینس کی پینٹ لینی ہو تو وہاں جائے گا کہ جہاں سیل لگی ہو. یار وہ بتا دکان جہاں سیل لگی ہے، جینس کی پینٹ خریدنی ہے، مجھے سوٹ خریدنا ہے. حضرت وہ دکان بتائیے جہاں پر سیل لگی ہو. بھائی سیل تو سبھی کر رہے ہیں، تو نہیں وہ سیل جہاں یہ لکھا ہوا ایک کے ساتھ ایک فری، ایک کے ساتھ ڈسکاؤنٹ چل رہا ہوگا. اچھا ایسا دنیا میں تو کوئی پیدا ہوا ہی نہیں جو اپنی جیب سے آپ کو بھی دے. ان نے دکان کھولی ہے، بڑے بڑے بلب جل رہا ہے، اے سی لگا ہوا ہے، نو کریں چاہ کریں، جاتے پانی پیش کیا جا رہا ہے. تم یہ ایسے تو ایک دن خالی تجوریاں ہو جاتی ہیں. ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں. چلیے پہلے سے وہ دکان بتاؤ، وہ جینس خریدے، بہت بڑھیا جینس پینٹ، ایسی پینٹ بتاؤ پہنوں گا میں کہ جب سجدے میں جاؤں گا تو آدھی نیچے اتر رہی ہوگی، آدھی ایسی پینٹ پہنوں گا. اللہ اور اس کے ٹی شرٹ بھی ایسی پہنوں گا، ہاں نیچے کا بھی نظارہ اور اوپر کا بھی نظارہ. بہت بڑھیا. میں نے چائنا کی منگائی ہے، جاپان کی، کوریا کی. یہ دونوں بیچ میں ذرا سا آگے ادھر ادھر آ جائیں. وہ دکان بتائیں نا سیل لگی ہو. بھائی سیل کیسی کہ جہاں ایک کے ساتھ یہ سوٹ لینے کے لیے، پینٹ لینے کے لیے، سامان لینے کے لیے اسکیمیں پڑھتے ہیں، وہ لالچ دیتے ہیں، لو ایک کے ساتھ ایک فری. تو کوئی بھی قانون ہے، کوئی بھی نظام ہے، ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو قرآن سے ہٹ کر قانون بنے یا مشن بنے یا پروگرام بنے. یہ بڑے بڑے جو بزنس مین ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو اس چیزوں کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کورس کرے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ خالی یہ آئیڈیا بتانے کے پیسے لیتے ہیں. ہم آپ کو بتا دیں گے کہ 1 لاکھ روپے روز کیسے کمائیں گے، لیکن ہم اس کے 1 لاکھ روپے پہلے لیں گے، تعلیم بتانے کے لیے لیں گے. وہ یہی تو نقطے بتاتے ہیں. وہ نقطے کہاں سے سیکھتے ہیں؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی کتاب سے سیکھتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی، انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے سیکھ لیا، آپ کے اقوال سے سیکھ لیا، قرآن سے سیکھ لیا. قرآن نے کہا جب اللہ کے لیے ایک دو گے تو پہلی سیڑھی 10 ہے، 1 2 تو یہاں پہ پتہ چل گیا. تو پتہ چلا کہ کوئی راستہ ایسا ہے کہ جس میں ڈبل فائدہ ہوتا ہے، ڈبل فائدہ ہوتا ہے. تو کیوں نہ پھر جب ایسا ہے تو اللہ کا ذکر کیا جائے، اس انداز سے کیا جائے کہ جس میں فائدہ ڈبل نظر آئے. فائدہ ڈبل. جب غور کیا تو پتہ چلا یہ غور کرنے والے کون تھے؟ یہ اہل علم تھے، یہ علماء ربانی تھے، یہ اولیاء اللہ کے صوفیہ کے مشائخ تھے. اللہ نے ان کے دلوں پہ کھولا، اللہ نے ان کے دلوں پہ کھولا اور انہوں نے ہمارے سامنے کھولا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حرف مقطعات ہے قرآن کے اندر، اس کا تو علم کسی کو بھی نہیں ہے، نبی کو بھی نہیں تھا. توبہ توبہ. میں کہتا ہوں یہ بیوقوف ہے. کہتے ہیں اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کو نہیں. جب میں نے تحقیق کری، کوشش کری، جب میں گیا اس کے اندر تو میں نے اندازہ لگایا. پہلی بات تو یہ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ادھورا پہنچا ہے. قرآن کا علم جبکہ آپ نے مکمل، ٹھیک ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر اس کا علم کسی کو نہیں. تو پتہ چلا کہ اس کا علم ہمہ شمہ کو نہیں ہے، خیرے خیرے نتو خیرے کو نہیں ہے. اس کا علم علماء ربانی کو ہے، اس کا علم اولیاء اللہ کو ہے. انہوں نے جب اس پر غور کیا، انہوں نے جب دیکھا الف لام را، انہوں نے جب دیکھا کہیں لکھا ہوا ہے حامیم، قرآن کی بات، یہ سورتیں ایک سورہ ہے جس شروع ہوتی نون والقلم،
ہے نا؟ ہاں اب یہ الگ الگ صورتوں میں الف لام را حامیم نون، جب ان کو الگ الگ دیکھ کر اہل علم میں، علماء ربانی میں، علماء حقانی میں، اولیاء اللہ میں، صوفیاء نے جب نگاہ دوڑائی فرمایا کہ رب نے ہمیں محنت کرنے کے لیے اپنے نام کو پھیلا دیا، اب اس کو جمع کر دو تو الرحمن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ محنت کرنی پڑے گی۔ تو پھر پتہ چلا جب یہ غلاموں نے سمجھ لیا اس کا علم الرحمن ہے، تو اس کا پتہ چلا کہ علم جو ہے وہ پردے میں نہیں، لیکن اس علم کو جاننے کے لیے عام دماغ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے دماغ بھی وہ چاہیے، اس کے لیے دل بھی وہ چاہیے۔ وہ باتیں ان پہ کھلتی اللہ والوں پہ کھلتی، ساری باتیں بھئی ایک عالم ایک مفتی ہے، یہ بیٹھے میں مفتی صاحب، جو اللہ مفتی کے دل پہ کھولے گا وہ عالم کے دل پہ نہیں کھولے گا، وہ اس کے مسئلہ ہی نہیں ہے، تبھی تو اس کو مفتی بنایا گیا۔ دارالافتاء جسے ملتا ہے، عالم کے پاس علم ہے لیکن مفتی جو باریکیاں سمجھے گا وہ عالم بھی نہیں سمجھے گا، سمجھ رہے ہیں؟ جو عالم جو مفتی جو سمجھے گا اس کی گہرائیوں کو جو اللہ کا ولی سمجھے گا وہ عالم بھی نہیں سمجھے گا۔ بغیر علم کے کوئی ولی بھی نہیں بنے گا، یہ دھیان رکھنا، بغیر علم کے۔ ہاں علم ضروری ہے، علم ضروری ہے۔ اب علم کو سمجھنے کے لیے کتنی محنت علم پہ، ہاں اب اس منزل تک پہنچتے پہنچتے اگر 1000 آدمی چلنا شروع کریں تو 1000 میں سے 995 تو لڑکھڑا کے راستے میں گر جائیں گے، شاید 5 ہی پہنچ پائیں گے وہاں، شاید وہاں پر کتنے پہنچ پائیں گے؟ وہ بھی نہ ہو تو ایک دفتر میں لکھا ہوا اللہ اللہ بس۔ تو اہل علم نے جب غور کیا کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، لیکن بڑا کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے ہے جن کے پاس نسبت ہے رحمت عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر ہم وہ کیوں کام نہ کریں، وہ کیوں کام نہ کریں جس میں ہاں نفع زیادہ ہو؟ تو سمجھ میں آیا کہ اس کا نام ہے درود پاک۔ جب یہ نے درود پاک پڑھنا شروع کرا، اسے کوئی اور ذکر اچھا ہی نہیں لگتا، کہنے والا کہہ رہے ہیں اللہ اللہ کر، لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں میں تو محمد محمد کروں گا، میں تو نبی کا درود پڑھوں گا۔ کل قیامت کے دن موت اس کی ہو گئی، قبر میں پہنچا، میدان محشر میں اللہ کے سامنے پیش ہوئی، دفتر کھولا گیا، دفتر کے اندر درود ہی درود لکھا ہوا تھا، درود ہی درود لکھا ہوا تھا۔ رب نے فرمایا لگاؤ اس کو دولہا بنا کر جنت میں داخل کر دو۔ مولا اس میں تو تیرا ذکر ہے ہی نہیں، کہا یہ میرا ہی تو ذکر ہے، جب اس نے محمد محمد کیا تو اس نے محمد کا ذکر نہیں کرا بلکہ میرا ذکر کرا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں جب بھی درود پڑھتے ہیں تو یہی پڑھتے نا اللہم صلی علی محمد، سمجھ رہے اللہم، میں وہ بات کروں پہلے اللہم، آپ سے میں کہوں میں درود پڑھیے نہیں، آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، میں کہوں درود پڑھیے، حضرت درود تو پڑھ لو، کہاں پڑھ رہا تم نے کہہ رہا اللہم، ارے حضرت درود تو یہی ہوتا ہے۔ تو درود وہ عمل ہے جس میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، نبی کا بھی ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ دو فائدے ہو گئے نہیں، پھر ایک ذکر، ایک کام یہ اسکیم ہے، یہ کام یہ اسکیم ہی کام ہے، اور جب اس کو کوئی پکڑتا ہے نا تو اس کو منزلیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ آج جن کی یاد ہم کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، دہلی کی سرزمین پر 1932 کے اندر بازار کی طرح میں گلی جھمن انگریز سید سردار علی کے گھر پر اندر یہ مولانا سید ساجد علی نقشبندی دہلوی پیدا ہوا 1932 کے اندر، 1932 کے
چاند کی تاریخ تو صحیح معنوں میں مجھے پتہ نہیں، لیکن انگریزی جو تاریخ ہے وہ 15/4/1932 ہے، یعنی چوتھا مہینہ۔ لیکن اب غور کیا جائے تو نسبت کتنی پیاری ہے۔ اگر انگریزی مہینوں میں تلاش کیا جائے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپریل کے وہ نسبت اس اعتبار سے برکت ضرور دکھائے۔ 1932 دلی کی سرزمین، بازار سیتارام، اور بازار سیتارام میں گلی جھمن انگریز جس کو اس وقت گلی پنڈت شدامہ کہتے ہیں، وہاں ایک سید صاحب جن کا نام سید سردار علی تھا، بڑے عاشق حسین تھے، سید تھے لیکن اس کے باوجود بھی اولاد حسین میں تھے، لیکن پھر بھی کتنے عاشق تھے۔ یہ کپڑے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں تو امام حسین کے نام، یہ چیز رکھ رہے ہیں تو امام حسین کے نام، سواری پہ بیٹھ رہے ہیں تو امام حسین کا نام۔ زندگی کے اندر کبھی کوئی نقصان کا سامنا نہیں ہوا، ایسے عاشق۔ یہ سید سردار علی کے گھر کے اندر 3 فرزند پہلے پیدا ہوا، لیکن وہ پیدا ہوتے ہی اللہ کو پیارے آ گیا۔ ادھر بچہ کنیز فاطمہ کے بطن سے ظاہر ہوتا تھا۔ مولانا سید ساجد علی نقشبندی دہلوی کی والدہ کنیز فاطمہ، کل فاطمہ کا ذکر سن رہے تھے، تو جب نسبت فاطمہ حاصل ہو جائے کنیز کو تو کہیں نہ کہیں تو رنگ لائے گی۔ ہاں، ان کے بطن سے 3 فرزند پہلے پیدا ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس وقت کے اندر چیچک کا مرض چلا ہوا تھا۔ چیچک ایک بیماری ہے، چیچک جیسے آج یہ کرونا، ہر دور کے اندر ایسے عجیب بیماریاں، کبھی پولیو کی بھی بیماری، آج تک ٹیکے لگ رہے ہیں، پولیو کے ٹیکے لگتے ہیں، دوائی پلائی جاتی ہے۔ ایسے پہلے ہمارے بچپن میں چیچک کے ٹیکے لگا کرتے ہیں۔ بہت سارے پرانے لوگوں کو دیکھو گے یہاں پہ نشان لگے، نشان ہے، کہیں گا بھی کہیں گا نشان ہے، پہلے چیچک کے ٹیکے لگے، چیچک کے۔ میں نے آج تھوڑی سی بات ہی اس لیے سنائی کہ لوگ کہتے ہیں حضرت کبھی اب ان باتوں کو لوگ کہیں جی اپنے گھر کی تعریف کرنے بیٹھ گئے، ویسے ملتے ہیں اکیلے میں کوئی بات ہو گئی سنا، لیکن ان کے آج سب کے سامنے تھوڑی کوئی 1-2-4 باتیں رکھ دوں۔ کیا ہیں یہ حضرت مولانا سید ساجد علی، اور اس پلیٹ فارم پر کیسے آئے؟ یہ 55 سال تک اللہ کے بندوں کو قرآن اور حدیث کا درس دینے والا، جب دنیا سے جاتا ہے نا تو صرف 243 روپے جیب کے اندر چھوڑ دے۔ کتنے؟ ابھی سلیم صاحب 250 بھی نہیں۔ یہ ہندوستان کے اندر نام کمانے والا، ہندوستان کا نامی انسان، کوئی شہر ایسا نہیں ہندوستان کے اندر جہاں ساجد دہلوی کو کوئی نہیں جانتا ہو۔ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مشائخین کے ساتھ یہ ہمارے صوفی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے پردادا پیر کے ساتھ بیٹھنا خواجہ احمد حسن، علامہ ارشد القادری، مناظر ہندوستان، مناظر اہل سنت، جو مبلغ ایشیا یورپ، جنہوں نے لندن جیسی جگہ کے اندر چرچ خرید کر مسجد بنوا دی، وہ پوری ٹیم ہے ان کی، اکیلے نہیں۔ شاہ احمد نورانی صاحب، سید احمد قاسمی صاحب، پاکستان سے وہ حضرات تھے، آپ نے شاید نام نہ جانتے ہو، اسے جانتے ہیں، بڑے عالم تھے شاہ احمد نورانی صاحب، سید احمد قاسمی صاحب، پیر کرم علی شاہ صاحب جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، وہ علامہ ارشد القادری، وہ حضور فیض العارفین علامہ غلام آصف یار،
یہ ہمارے غریب خانے پر حضرات آ کے قیام کرتے تھے. دلی کے اندر یہ جو دور ہے نا 90 سے پہلے کا، 90 سے سنی عالم آتے ہوئے گھبراتے، مشاہد بھی آتے تھے، جلدی حاضری دی، محبوب پاک میں فاتحہ پڑھی اور یہ نکل گئے. 90 سے پہلے تو 90 کے بعد کروٹ ہوئی ہے، اور میں تو آپ کو اس سے پہلے کی سنا رہا ہوں. 47 کے بعد علماء اہل سنت اور مشائخین کی توجہ دلی کی طرف نہیں رہی، دلی کی طرف سے ہٹ گئی، تو دوسرے لوگوں نے کیپچر کر لیا اس کو، وہی چھاتے چلے گئے. لیکن الحمدللہ اصل ہی ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصلیت کی طرف مڑتی ہے، بے شک اپنی اصلیت کی طرف سبحان اللہ سبحان مڑتی ہے نا. لا تمہارا خمیر خشک ہو گیا ہو، لیکن خمیر تو خمیر ہے، خمیر بے شک ہاں خمیر ابھی ہمارا خشک ہو گیا، لیکن ذرا سا چھینٹا پڑے گا تری آ جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. دوبارہ سے خمیر کی ضرورت نہیں. ہماری رگوں میں وہ خون، وہ چیزیں، وہ چاشنی دوڑ رہی ہے، وہ دوڑ رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس زمانے میں چیچک کا مرض تھا، جیسے امام ربانی مجدد الفانی کو تلی کا مرض تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا. بڑے بڑے ڈاکٹر فیل ہو گئے، امام ربانی کو کہہ دیا. اب یہ جب ماں کی گود میں پیدا ہوئے تھے نا، تو تلی کا مرض تھا امام ربانی مجدد الفانی رحمۃ اللہ علیہ. بڑے بڑے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کسی کوئی اب نہیں بچے گا، یہ بچہ اب نہیں بچے گا، اب نہیں بچے گا. تو ان دنوں کے اندر حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبدالاحد کے گھر آئے جایا کرتے تھے، گھریل تعلق تھا پیر صاحب سے. جیسے ہی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت شاہ کمال کیتلی، ان کے پوتے شاہ سکندر کمال کیتلی کیتھل کے اندر ان کی درگاہ ہے. جب وہ آئے تو آتے ہی امام ربانی کو ان کی گود میں دے دیا ان کی والدہ نے، اور آنسو بہانے لگی، رونے لگی. یا باپ ہی سنبھالے. حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ فرمائی اور غور کیا، اور اپنا لعاب دہن ڈالا امام ربانی کے حلق میں. سبحان اللہ. اور فرمایا اے شیخ احمد کی والدہ گھبراتی کیوں ہو؟ تمہارے بچے کی عمر جو ہے وہ اچھی ہے، اور اللہ دین کا بڑا کام لے گا اس سے. اور اس کے بعد سے امام ربانی جو تھے وہ تندرست ہوتے چلے گئے، تندرست ہوتے. تو یہ ایک ماحول بنتا ہے، اللہ جس سے کام لینا چاہتا ہے پہلے مشکلات سے. تو سید سردار علی کیا 3 بیٹے ہوئے، مر گئے، انتقال ہو گیا چیچک کے مرض میں. پھر چوتھے نمبر پر پھر بیٹا پیدا ہوا، چیچک جب مبتلا، یہ ہاتھ میں. پرانے لوگ یہ ہمارے حافظ سلیم انہوں نے تو دیکھا ہوگا، اور جو صحبت میں رہے ہوں گے دیکھا ہوگا. وہ چیچک تھی میرے مرشد، میرے والد کے ہاتھ میں چیچک تھی. ہاں، کیونکہ اندازہ اس سے ہوتا تھا، اکثر لوگ نا نگاہ رکھتے تھے، اور خاص کر عالم تو زیادہ رکھتے. تو اکثر میرے والد گرامی جو ہے وہ اس الٹے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، لیکن مجمع میں اکثر خیال بھی کرتے تھے. تو جب وہ خیال کرتے تھے وہ لگا دیا کرتے تھے سیدھا. ہاں، وہ خیال کرتے تھے کہ بھئی لوگ جو بہت نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ ہاتھ جب اس طریقے سے آیا تو ہاتھ لگا دیا، ہاتھ آتے ہی میرا ہاتھ اس طریقے سے جاتا، یا پھر اس طریقے سے انہوں نے آیا سے ایسا. پورا یہ ملک، وہ یہاں چیچک تھی، یہاں چیچک. یہ تو بات کی باتیں ہوگی. جب پیدا ہوئے تو چیچک تھی. ڈاکٹر کے پاس جب گئے، ڈاکٹر نے کہا ان کا ہاتھ کاٹنا پڑے گا. کیا کہا؟ ہاتھ کاٹنا پڑے گا. ہاتھ کاٹنا پڑے گا. اللہ، یہ بچہ بچے گا نہیں. چیچک یہ بیماری نہیں ہے، اور اگر اسے بچانا ہے تو ہاتھ کٹوانا پڑے گا، اور نہیں تو یہ بچہ نہیں بچے گا. اب 3 پہلے دے چکے تھے.
کہاں کچھ بھی ہو جائے